گزشتہ کئی سالوں سے سیاست میں متحرک رہنے والے فواد چوہدری کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ آل پاکستان مسلم لیگ میں رہنے کے بعد اس وقت بڑی سیاسی کامیابی ملی جب 2018 میں بانی پی ٹی آئی نے فواد چوہدری کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہونے کے باوجود فواد چوہدری اس دور میں بھرپور لائم لائٹ میں رہے۔ فواد چوہدری کے ماضی کے بارے میں ان کے سیاسی مخالف ہی نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی کے پرانے ساتھی، پی ٹی آئی کے رہنما اور معروف وکیل حامد خان نے اپنی کتاب اے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھا ہے کہ فواد چوہدری نے اپنے انکل افتخار حسین چوہدری کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کے دوران کس طرح کرپشن کی۔ جہلم کے سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے فواد چوہدری کے ماضی میں مقتدرہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے۔ 9 مئی کے بعد فواد چوہدری کا شمار پی ٹی آئی کے ایسے رہنماؤں میں ہوا جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق قطع کرنے میں بالکل دیر نہیں لگائی۔ اب اپنی رہائی کے بعد فواد چوہدری ایک مرتبہ پھر میڈیا کی حد تک سیاست میں فعال ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مین سٹریم نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر فواد چوہدری اپنے آپ کو بانی پی ٹی آئی کا حامی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فواد چوہدری پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ فوج سے رابطے منقطع کرنا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے باعث حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں میں اضافہ ہوا۔ فواد چوہدری یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی پی ٹی آئی میں ہیں اور بانی پی ٹی آئی ان سے ملاقات کے لیے پیغام بھی بھیج چکے ہیں، مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کی قریباً پوری ہی قیادت فواد چوہدری کے بارے میں سخت تنقیدی زبان استعمال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اور وہ گروپ بھی جو موجودہ قیادت سے زیادہ مطمئن نہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ فواد چوہدری کو پارٹی میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی، جن کی آج بھی پارٹی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول پر پوری پکڑ ہے، کیا وہ مشکل وقت میں ساتھ رہے رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں کی خواہشات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو اپنی جماعت میں واپس لے لیں گے جو شاید اپنے دم پر جہلم کی سیٹ بھی نہ جیت سکے اور جس کا پورا سیاسی ماضی بھی متنازع رہا ہو؟ پینل کی رائے اسی معاملے پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چوہدری اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال: پی ٹی آئی میں ہوں فواد چوہدری، پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی کمزور مگر کڑے وقت میں بانی کے ساتھ کھڑی رہی۔ موجودہ قیادت کا موقف: کیا بانی پی ٹی آئی کے لیے فواد چوہدری کو واپس لینا آسان ہوگا؟ ابصار صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے، تقریباً لیڈرشپ آواز اٹھا رہی ہے، فواد چوہدری کے بیانات پر تنقید کر رہی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی ابھی جیلوں کے اندر موجود ہیں مگر کھڑے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی ہی فیصلہ ساز ہیں، یہ ہم پہلے بھی گزشتہ ہفتے ڈسکس کر چکے۔ کیا فواد چوہدری کا معاملہ آسان رہے گا کہ واپس لے لیں جماعت میں انہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کو موڈ کیا جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں۔ اس انہونی نہیں ہے کہ نہ ہو سکے، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، محمود اچکزئی اس اتحاد کے سربراہ بن گئے ہیں جن کی نقلیں خان صاحب خود اتارا کرتے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف تو 10-12 سال تک انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک جونیئر پارٹی کا، ان کے حساب سے، خان صاحب کے حساب سے جونیئر، ویسے تو سینئر ہیں وہ، فواد چوہدری کو ان کو واپس نہ لیں صرف اس وجہ سے وہ ناقابل معافی ان کا گناہ ہو جائے کہ انہوں نے کوئی ایک خاص موقف خاص وقت میں لیا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا ڈیولز ایڈوکیٹ میں بن رہا ہوں، فواد چوہدری نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا جتنا دیکھیں عمران اسماعیل نے، علی زیدی نے، فاروق حبیب نے اور عثمان ڈار نے کیا ہے۔ آپ یاد کریں ان لوگوں کی پریس کانفرنسز، کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور کیا کیا کہا اور کس کس طریقے سے کہا۔ تو اور شیریں مزاری نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، لیکن پریس کانفرنس میں فرق ہوتا ہے۔ فواد چوہدری نے یہ کیا کہ وہ استحکام پارٹی کے ایک اجلاس میں بیٹھے جا کے، اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے خان صاحب کے خلاف، یا جس طرح کے عثمان ڈار نے کی، جس طرح فاروق حبیب نے کی، جس طرح عمران اسماعیل نے کی، جس طرح علی زیدی نے کی۔ تو اس وجہ سے اگر آپ قصور کی ریشو دیکھیں یا اس کا وزن دیکھیں تو وہ کم ہے۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ فواد چوہدری بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ ختم ہو، اور وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن بہرحال وہ اس لسٹ میں نہیں ہیں، اس اے لسٹ میں نہیں ہیں جو لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں اور کھڑے ہیں، یا وہ جو جیلوں سے تو نکل آئے
اور انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن اچانک ان کو ضمانتیں مل گئی, عہدے مل گئے. وہ بھی تو ایک کلاس ہے نا. وہ کیسے مل گئی؟ وہ مل بھی رہے ہیں سب سے, وہ بات بھی کر رہے ہیں, اندر کھاتے کیا چل رہا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. فواد چودھری کا سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ استحکام پارٹی کی ایک میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے اور ایک ٹویٹ ہے شاید ان کا. تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. تو ہر کوئی اے لسٹر نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری اتنے بھی سی لسٹر صاحب نہیں ہیں. واپس اے لسٹر بن سکیں گے پی ٹی آئی کے اندر؟ اے لسٹر بنے نہ بنے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ واپسی ان کی ناممکن ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. دیکھیں فواد چودھری کو آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں, وہ جیلم سے کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو چکے, وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہیں, اور پچھلے ان کے 15-20 سال میں سمجھتا ہوں. میں قطع کلامی کی بات افزار صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں, یہ میں نے انہی کی بات رکھی. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میرے مقابلے میں اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیں آج تو وہ میری ضمانت ضبط کرا دے گا. تو یہ تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا کہاں کھڑا ہونا ان کے لیے ضروری ہے. نہیں, یہ انہیں پہلے سے بھی پتا تھا. میں اے لسٹر سے میری مراد یہ ہے کہ خان صاحب کے بعد ایک سرکل ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کی, جو بہت کلوز ہے خان صاحب کے, جس پہ خان صاحب بہت ٹرسٹ کریں گے اور ان کو زیادہ اہمیت بھی دی جائے گی آئندہ. اس کے بعد دوسرا ٹیئر ہوگا, پھر تیسرا ٹیئر ہوگا. تو اے لسٹر جو پہلا سرکل ہے وہ اے لسٹر ہیں, پھر بی لسٹرز ہیں, پھر سی لسٹرز ہیں. میں اس سینس میں بات کروں کہ ان کی واپسی ناممکن نہیں ہے. پولیٹیکلی ہی از ویری شارپ, اور وہ پولیٹیکل مائنڈ ہے, چاہے جیلم سے وہ کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. اور انہوں نے دوران حکومت بھی انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا. آپ میں بتا رہا تھا پچھلے 20 سال سے میں ان کو سیاست کرتے دیکھ رہا ہوں, انہیں اینکر بنتے دیکھ رہا ہوں, وکالت کرتے دیکھ رہا ہوں. ان پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا حامد خان کے ریفرنس سے بھی, لیکن اس کے باوجود وہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اتنا عرصہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ چیز چلیں, انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے, ماضی کی غلطیوں سے, اور آگے بڑھتا ہے. تو یہ کوئی دیکھیں, ہم ڈو اینڈ ڈائی پہ نہ جائیں تو مناسب ہے. خان صاحب کی طرز سیاست سے کیا ڈیفرنس ہے لوگوں کو؟ یہی کہ فیشزم کی بو آتی ہے کہ یا ہم یا تم, وہ جو جارج بش نے کہا تھا 9/11 کے بعد, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں سیاست جو ہے وہ نام ہی اسی چیز کا ہے, فلیکسیبلٹی کا. وہ ہر ایک میں ہونی چاہیے, اور جو حالات ہیں اس ملک کے, اگر فلیکسیبلٹی نہ رہی تو یہ سب ایک دوسرے کو ٹکرے مار مار کے ایلیٹ جو ہے وہ خود تو مرے گی نہیں, ہمیں مار دے گی. ٹھیک ہے. حسن صاحب, حامد خان صاحب ابھی گزشتہ روز بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کسی کے اشارے پر چھوڑ کے گئے, کسی کے اشارے پر واپس آ رہے ہیں, کسی کے اشارے پر پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پارٹی پالیسی پر بھی تنقید کر رہے ہیں. فواد چودھری کا ماضی بھی اشاروں کی گواہی دیتا ہے. کیا یہ جو اشاروں کی زبان اور وائبز ہیں یہ بانی پی ٹی آئی تک پہنچ رہی ہیں؟ آرام سے واپس لے لیں گے فواد صاحب کو؟ یہ میں آپ کا یہ جو ایڈیشنل انٹرو ہے اس میں مجھے نہیں کوئی دلچسپی. پہلی بات, وہ خاصی احمقانہ ہے کہ جیلم سے الیکٹ نہیں ہو سکتے. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو عمران کے دھتکار دیے جانے کے بعد الیکٹ ہو سکتے ہیں؟ نیم ون. یہ کون سی ڈسکوالیفیکیشن ہے بھائی؟ نہیں, پھر ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے نا, گراؤنڈ پہ ان کا اپنا کوئی ووٹر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل اپنے پولیٹیکل. او بھائی ایک منٹ نا, کسی کا بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اگر لوگوں کو یہ ووٹر کو پتہ لگ جائے, پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہے, اب باقی کیا رہ گیا ہے. چودھری پرویز الہی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, شاہ محمود قریشی کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, یہاں سے وہ بات سن لینا یار, وہ ایکسیپشنز ہوں گی کوئی 2-4, ادروائز تو یہ تو کسی کا بھی نہیں. شاہ محمود قریشی تو پشتینی قسم کے سیاستدان ہیں اور کئی نسلوں سے ہیں. اچھا, سو جیلم سے الیکٹ ہونا نہ ہونا یہ تو بڑی فضول بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے ابصار صاحب نے بیان کر دیا ہے. میں ایک محاورہ آپ کو سناتا ہوں. محاوروں کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے, صدیوں پہ محیط وزڈم. وہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اچھا, لیکن میں نے وہ فیصلہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے عمران نے. عمران کو 2 باتیں اگر ایک بات کی سمجھ آ جائے, مجھے نہیں پتہ آتی ہے کہ نہیں, وہ کیا ہے کہ سیپریشن, وقتی سیپریشن اور طلاق میں فرق ہوتا ہے. 3 طلاقوں میں اور اہلیہ اگر روٹ کے چلی جائے, یا شوہر کے بارے میں پتہ لگے وہ گڑبڑ ہے, اونچ نیچ ہے, تو
اس کے بعد ہو سکتا ہے، تو میں نہیں جانتا. رہ گئی مخالفت پارٹی کے اندر اس کی، یہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے انہوں نے افسار نے کہ فواد بیسیکلی ایک ذہین آدمی ہے، بالکل سینس از اے پولیٹیکل اینیمل. تو مخالفت اسی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی. باقی تو بے شمار للو پنجو میں دیکھتا ہوں، ان کو تو بات کرنی نہیں آتی. اگر اس وقت فواد چودھری پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ہو تو کیا بہتر کیس لڑ سکیں گے عمران خان کا؟ ڈیفینیٹلی ہی از اے پولیٹیکل اینیمل. درست. ایک تو ہوتا ہے نا ٹور ٹپے کے لیے آؤ گئے، ٹائم کا کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تو ادھر گھس جاؤ، موقع لگ گیا ادھر بڑھ جاؤ. نہیں، ہی از اے بورن پولیٹیکل ورکر.